حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ جریج ایک اللہ کا ولی تھا، جریج اس کا نام تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی والدہ آئی، بیٹا جریج میری بات سنو۔ وہ نماز پڑھتا رہا، کہنے لگا اللہم انا امی و صلاتی، پہلے والدہ کی بات سنوں یا پہلے نماز پڑھوں؟ وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ والدہ چلی گئی، اگلے دن والدہ آئی تو اس نے پھر آواز دی، وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ والدہ تیسرے دن آئی تو اس نے کہا نماز نفلی نماز تھی، اس نے نماز جاری رکھی۔ اس نے کہا پہلے اللہ سے باتیں کر لوں، بعد میں والدہ کی بات سن لوں گا۔ تو والدہ کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ اس نے کہا جریج اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر جریج کی والدہ یہ کہہ دیتی جریج اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو بدکاری نہ کر لے، تو آپ نے فرمایا جریج نے بدکاری کر کے ہی مرنا تھا۔ اب ایک عورت جریج کے پاس گئی، اس نے بدکاری کی دعوت کی، اس نے کہا معاذ اللہ کی پناہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے کسی بکریوں کے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، بچہ جنم دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا یہ جریج ولی کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے جذباتی ہو گئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جتنے منہ اتنی باتیں کرنے لگے اور جریج کو حجرے سے باہر نکال لیا، اس کا حجرہ بھی گرا دیا اور اسے مارنے لگے۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے ادھر حجرہ ڈال کر اسی لیے بیٹھا ہوا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے بچہ آپ کا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے مہلت دو، مجھے وضو کرنے دو۔ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی۔ آپ کو بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں، آپ کا غم اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے گا، اس پریشانی سے اللہ نجات دے دے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا جوان بھائی فوت ہو گیا، جب اس کی وفات کی خبر پہنچی تو ایسے لگا جیسے پہاڑ میرے اوپر گر گیا ہے۔ کہتے پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ کہتے میں نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی تو اللہ کی قسم اللہ نے غم ہلکا کر دیا۔ اب اس اللہ کے ولی نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھی اور بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا، کہنے لگے یا بابوس من ابو کا، اے لڑکے بچے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کہنے لگا جریج آپ کو تو لوگوں نے ایسے ہی مارا ہے، آپ میرے باپ نہیں ہوں، میرا باپ تو راعی غنم فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ اب لوگ جریج سے معافیاں مانگنے لگے، جریج تو واقعہ بڑا اللہ کا ولی نکلا ہے، جریج ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دے، تیرا حجرہ یہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اگر سونے یا چاندی کا بنا ہوتا پتہ نہیں کتنا آپ نے مجھے مارنا تھا، آپ مجھے اسی طرح یہ اینٹوں کا ہی بنا دو۔ اور وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ کہ میری ماں کے منہ سے جو بددعا نکلی تھی نا، اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ دکھایا ہے۔ نفلی نماز چھوڑ کر مجھے ماں کی بات پہلے سننے چاہیے تھی، میں نے نماز نفلی جاری رکھی اور ماں کی بات نہ سنی۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بددعائیں نہ دیا کریں، وہ دعا دیا کریں، کبھی غصہ بچوں کے اوپر آ بھی جائے تو دعا ہی دے دیا کریں۔ ہمارے جو امام کعبہ ہیں عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالیٰ ابھی زندہ ہیں، ان کا واقعہ آیا کہ وہ امام کعبہ کیسے بنے، کہتے میری ماں کی دعا لگی ہوئی ہے، میری ماں نے دعا کی تھی تو اس دعا کی وجہ سے میں امام کعبہ بنا ہوں۔ کہتے ہمارے گھر میں مہمان آئے، والدہ صاحبہ نے کھانا تیار کیا، کہتے میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے وہ مٹی پکڑی، میں نے کھانے میں ڈال دی۔ کہتی میری والدہ نے دیکھا سارا کھانا خراب ہوا پڑا تھا، اسے بڑا غصہ آیا تو میرے پیچھے بھاگی اور کہنے لگی سدیس اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، تو نے کھانا ہی سارا خراب کر دیا ہے۔ کہتے اللہ کی قسم وہ غصے میں والدہ کے نکلے ہوئے جو الفاظ سے، ان الفاظ کی وجہ سے اللہ نے مجھے کعبے کا امام بنا دیا ہے۔ اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو غصے کے اندر بھی ان کو دعائی دے دینا۔ تو والدین کو جو نافرمان ہے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، قبر کے اندر بھی جا کر اسے ایسی اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے گا۔ ایک واقعہ امام اصفہانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ عوام بن ہوشب ایک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک قبرستان مجھے نظر آیا، تو میں جب قبرستان کے پاس سے گزرا تو ایک قبر پھٹی تو باہر ایک آدمی نکلا، اس کا چہرہ گدھے کا بنا ہوا تھا اور اس کا نیچے والا جسم جو تھا وہ انسان کا تھا۔ اس نے گدھے کی طرح کچھ آوازیں نکالی، اس کے بعد دوبارہ قبر میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ بڑا عجیب واقعہ دیکھا تھا، میں
اس گاؤں میں چلا گیا. میں نے کہا کہ یار میں نے تو بڑا عجیب واقعہ دیکھا. ان کا آپ نے آج دیکھا ہے؟ ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں. ان کا اس کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا اس کی بوڑھی والدہ زندہ ہے, آپ ان سے جا کر پوچھ لیں, وہ آپ کو بتائے گی. اب وہاں بن ہوشب کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو ایک بزرگ عورت وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. میں نے کہا خالہ جی آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیں اس کا کیا معاملہ تھا. تو والدہ بتانے لگی کانا یشرب الخمر, میرا بیٹا شراب پیا کرتا تھا. میں اسے منع کیا کرتی تھی تو مجھے آگے سے کہتا تھا آپ گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہو, جیسے گدھا بولتا ہے اس طرح بول بول کے مجھے منع کرتی ہو شراب نہ پیا کرو. اب جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کر دیا کہ خود وہ گدھے کی طرح ہینگتا رہتا ہے. روزانہ قبر سے باہر نکلتا ہے, گدھے کی طرح ہینگ کر وہ دوبارہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعہ کو درج کیے ہے. ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے. تو دنیا میں بھی ذلت ہے, قبر میں بھی ذلت ہے, آخرت کے اندر بھی والدین کا جو نافرمان ہے اس کو عبرت ناک سزا کے اندر مبتلا کیا جائے گا. تو والدین کے ہمارے اوپر حقوق کیا کیا بنتے ہیں؟ اگر والدین کو خرچے کی ضرورت ہے تو انہیں خرچہ دینا. ایک صحابی آپ کے پاس آیا, کہنے لگا جی میرے والد صاحب میری اجازت کے بغیر ہی پیسے لے لیتے ہیں, میری جیب سے نکال لیتے ہیں جب میں قمیض وغیرہ اتار کے رکھتا ہوں, یا اپنا جو پرس وغیرہ یا جو بھی اس وقت چیز تھی میری تھیلی سے وہ نکال لیتے ہیں بغیر میری اجازت کے. صحابہ کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غصے میں دیکھا گیا اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا گیا. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک, تو اپنے مال کی بات کرتا ہے, تو خود بھی اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے باپ کا ہے. آپ نے فرمایا تو خود اپنے باپ کی کمائی ہے, تو آپ کا باپ جتنے آپ کے پیسے لینا چاہے تجھ سے اجازت لینے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے. آپ کی اجازت کے بغیر ہی وہ آپ کے پیسے لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا سارا مال ہے ہی تیرے باپ کا. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. تو فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ آپ نے جو بھی خرچ کرنا ہے فللوالدین, سب سے پہلے والدین کا نام لیا, والدین کے لیے خرچ کرو, اپنے باپ کے لیے خرچ کرو, ماں کے لیے خرچ کرو, ان کی دعائیں لینا. میں نے پہلے بھی بتایا ایک ہوتا ہے دعا کروانا, ایک ہے دعا لینا. آدمی خدمت اس انداز سے کرے کہ ان کے منہ سے دعائیں نکلیں کہ ہمارا بیٹا کتنی ہماری خدمت کرتا ہے, وہ دعائیں کریں آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد